بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک 23 سالہ نوجوان جس نے اپنی زندگی میں ایسا کیا کیا، وہ عرب جہاں ہر طرف ماؤں بہنوں کی عزت نہیں تھی، لوگ اس طرح زندگی گزار رہے تھے کہ جیسے کوئی یتیم قوم ہوتی ہے۔ آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے بڑے عرب، اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہ ہوگا، یعنی کہ ایک چھوٹے سے مکہ مکرمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دین کا آغاز کیا۔ پھر وہ دین کیسے چند سالوں میں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تبلیغ کا آغاز 23 سال کی عمر میں کر رہے ہیں، اور 63 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور پھر ایک دین چھوڑ کر جاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد قیامت تک قائم رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی کون سی طاقت عطا کی کہ 1,24,000 پیغمبر کم و بیش جو وہ کام نہ کر سکے جو اکیلا آمینہ کے لال عبداللہ کے دلارے یعنی کہ احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کارنامہ، اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، کہ سر انجام دیا جو 1,24,000 پیغمبر بھی نہ کر سکے۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کو کیسے بدلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دل کیسے بدلے جو ہر وقت بتوں کو پوجتے تھے، جو اپنی ماؤں بہنوں بچوں یہاں تک کہ جن کو معاشرے کا پتہ نہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک ایسی عظیم قوم بنا دیا جس میں سے حضرت عمر فاروق جیسے جلیل القدر صحابی، حضرت عثمان غنی، حیدر کرار، حضرت علی المرتضیٰ، یعنی کہ اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے نوجوان تیار کیے کہ جو تا قیامت تک جن کا چرچا قائم اور دائم رہے گا۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیسے کیا، یہ بہت اور طویل واقعہ آج کی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتا ہے ہمارے ساتھ جڑے رہے اور ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے اگر آج سے 1400 سال پہلے آپ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں ہوتے تھے تو آپ کو کیا دکھائی دیتا تھا؟ سورج کی تیز دھوپ ریت کو آگ بنا دیتی تھی، خانہ کعبہ دکھائی تو دیتا تھا مگر اس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں بلکہ سینکڑوں بت کھڑے ہیں، لوگ ان پتھروں کے سامنے جھکتے، ان کے سامنے دعائیں مانگتے اور وہ انہیں اپنا مددگار سمجھتے تھے۔ محترم ناظرین، یہ وہ زمانہ تھا جسے تاریخ نے دور جہالیت کا نام دیا۔ طاقت ہی قانون تھا، جس کے پاس قبیلہ تھا اس کی بات سنی جاتی تھی، غریب کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، یتیم کے مال پر قبضہ کرنا جرم نہیں سمجھا جاتا تھا، عورت کی عزت نہیں بلکہ بوجھ سمجھا جاتا تھا، اور بعض قبائل میں نومنود بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا رواج بن چکا تھا۔ محترم ناظرین، شراب عام تھی، سود عام تھا، جھوٹ، دھوکہ اور انتقام روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکی تھی، قبیلوں کی دشمنیاں نسلوں تک چلتی تھیں اور معمولی بات پر خون کی ندیاں بہا دی جاتی تھی۔ اس ماحول میں لوگ ایک ایسے رہنما کے منتظر تھے جو انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے، اگرچہ انہیں خود اس انتظار کا احساس بھی نہیں تھا، مگر انہی گلیوں میں ایک ایسا شخص بھی تھا جس کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آیا تھا، جس نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا تھا، جس کی امانت داری کی قسم اس کے دشمن بھی کھاتے تھے، لوگ اسے صادق اور امین کہتے تھے۔ وہ تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بچپن سے لے کر جوانی تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ہر شخص کے لیے بے مثال تھا۔
जब लोग तजारत में धोखा देते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच बोलते, जब लोग कमजोर को सताते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ हुस्ने सलूक करते, जब लोग दौलत पर फख्र करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजिज़ी इख्तियार करते। मक्का के लोगों ने कभी ये तसव्वुर नहीं किया था कि यही अमानतदार इंसान एक दिन उन्हें उनके सबसे बड़ी गलती का एहसास कराएगा। वक़्त गुजरता रहा, दिन महीनों में और महीने बरसों में बदलते रहे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल के करीब पहुंची, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इस माशरे को देखकर बेचैन रहता था। बुतों के सामने झुकते इंसान, कमजोरों पर बोलने वाला जुल्म, यतीमों की आहें, गरीबों की बेबसी, ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को तकलीफ देती थी। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मक्का से कुछ फासले पर वाक़े गारे हिरा में तन्हाई इख्तियार करते और अल्लाह ताला की इबादत में गौरो फिक्र करते। किसी को मालूम नहीं था ये खामोश गारे हिरा जल्द पूरी इंसानियत की तारीख को बदलने वाला है। यहीं से वो पैगाम नाज़ल होगा जो सिर्फ अरब के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए हदायत बनेगा। यहीं से एक ऐसा इनकलाब शुरू होगा जो तलवार से पहले करतार, इखलाक, सब्र और सच्चाई के जरिए दिलों को फतह करेगा। फिर वो लम्हा आएगा जब आसमान से पहली वही उतरेगी और दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। मोहतरम नाजरीन, वो रात जिसने तारीख का रुख बदल दिया। मक्का शहर सो चुका था, रेत ठंडी होने लगी, आसमान पर बेशुमार सितारे जगमगाने लगे और इन सितारों के नीचे एक पहाड़ खामोशी से खड़ा है। वो था जबले नूर और इसी पहाड़ के दामन में एक छोटी सी गार है जिसका नाम है गारे हिरा। ये वो जगह थी जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के हंगामी खेजी से दूर आकर अपने रब की इबादत में गौर फिक्र करते और वक़्त गुजारते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बार बार यही सवाल करता था, आखिर इंसान को किसने पैदा किया? जिंदगी का क्या मकसद है? ये पत्थर बुत आखिर किस मबूद के बने हुए हैं? इन सवालों का जवाब जमीन पर किसी के पास नहीं था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका जवाब अनकरीब मिलने वाला था। वो अजीम लम्हा आन पहुंचा। रमजान की एक बाबरकत रात अचानक गार की खामोशी फिजा में बदल गई। एक अजीम फरिश्ता अल्लाह ताला के हुक्म से हाजिर हुआ। वो थे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इक़रा, पढ़िए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फिर दोबारा फरमाया, इक़रा, और तीसरी मर्तबा यही हुक्म दिया। उसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से जो पहली कलाम नाज़ल हुई वो अल्फाज यही थे, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को, जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़िए आपका रब सबसे ज्यादा करम करने वाला है। ये सिर्फ चंद आयात नहीं थी, ये पूरी इंसानियत के लिए हदायत का बाब था। मोहतरम नाजरीन, ये ऐलान था कि इल्म, हदायत, अल्लाह की बंदगी ही इंसान की असल कामयाबी है। इस अजीम वाक़या के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हेरा से नीचे उतरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर इस लम्हे की अजमत तारी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम तेज थे, चेहरा मुबारक पर कैफियत नुमा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा अपने घर पहुंचे। घर में दाखिल होते फरमाया, मुझे चादर ओढ़ा दो। बार बार आप फरमा रहे थे कि मुझे चादर ओढ़ा दो। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फौरी आपको तसल्ली दी और उन्हें फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आपको हरगिज़ रुसवा नहीं करेगा, क्योंकि आप सिला रहमी करते हैं, कमजोरों का बोझ उठाते हैं, मेहमान की इज्जत करते हैं और हक के कामों में लोगों की मदद करते हैं। ये वो अल्फाज थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक को सुकून अता किया।
اس کے بعد حضرت ختیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے آئی۔ ورقہ نے پوری بات سن کر کہا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو شہر سے نکال دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب فرمایا، کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے جواب دیا، جو ایسا پیغام لے کر آیا کہ یعنی کہ ان بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو، اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرو جس کا کوئی ثانی نہیں۔ لوگ ان کے مخالف ضرور ہو گئے۔ اب وقت قریب تھا۔ مکہ کی خاموش گلیاں ایک ایسی آواز سننے والی تھی جو بتوں کے اقتدار کو چیلنج کریں گی، ایک آواز جو انسانوں کو انسان کی غلامی سے نکال کر صرف ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلائے گی۔ لیکن اس دعوت کی قیمت بہت باری تھی۔ اب ظلم شروع ہوگا، اب آزمائشیں آئیں گی، اور اب تاریخ صبر کی ایسی مثالیں دے گی جن کی نظیر یا مثال دنیا میں کم ملتی ہے۔ محترم ناظرین، ایک طرف مکہ اپنے روزمرہ زندگی میں مصروف تھا، بازار آباد تھے، خانہ کعبہ کے گرد لوگ بتوں کے سامنے جھک رہے تھے، اور دوسری طرف ایک گھر کے اندر خاموشی سے ایک ایسا انقلاب جنم لے رہا تھا جو آنے والی صدیوں کی تاریخ کو بدلنے والا تھا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیں۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی عظیم خاتون حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی تردد نہیں کیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کو برسوں سے دیکھا تھا، بلکہ انہوں نے تو نکاح ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس لیے کیا تھا کہ بادل کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سایہ کرنا۔ اس طرح حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی سوال نہ کیا اور کوئی جواب نہ مانگا۔ اس طرح سب سے پہلے جو خاتون مسلمان ہوئیں وہ تھی حضرت ختیجۃ الکبریٰ بنت خویلد۔ پھر کم عمر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ انہوں نے حق کو پہچانا، بغیر کسی خوف کے ایمان لے آئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ محترم ناظرین، یہ وہ شخص تھے جن پر مکہ کے لوگ اعتماد کرتے تھے۔ جب جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، وہ خاموش نہیں بیٹھے بلکہ اپنے قریبی دوستوں کو بھی حق کی طرف بلانا شروع کیا، اور جلد ہی حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ جیسے عظیم لوگ بھی اسلام کی طرف منور ہوئے۔ ابھی دعوت کھلے عام نہیں تھی۔ مسلمان چھپ چھپ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے خاموشی سے ملتے، قرآن کے نازل ہونے والی آیاتیں سنتے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے۔ ہر نئی آیت ان کے دلوں میں امید پیدا کرتی تھی، اور ہر نیا دن انہیں اپنے رب کے قریب لے جاتا تھا۔ لیکن مکہ میں خبریں زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہتی تھیں۔ آہستہ آہستہ قریش کو معلوم ہونے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نئے دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے اسے معمولی بات سمجھا، پھر مذاق بنایا، پھر افواہیں پھیلائیں۔ کسی نے کہا یہ شاعر ہے، کسی نے کہا یہ جادوگر ہے، کسی نے کہا یہ پرانی کہانیاں سناتا ہے، مگر ایک بات وہ سب جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ قریش کے سرداروں کی اصل پریشانی بتوں کی حفاظت نہیں تھی۔ انہیں خوف تھا کہ اگر لوگ ایک اللہ کو ماننے لگے، ان کی سرداریاں، ان کا غرور اور ان کے مفادات ختم ہو جائیں گے۔ اسلام صرف عقیدت کی تبدیلی نہیں لا رہا، اسلام انصاف مانگ رہا ہے، اسلام مساوات سکھا رہا ہے، اسلام کہہ رہا ہے کہ عربی کو عجمی پر، امیر کو غریب پر کوئی برتری نہیں، فضیلت صرف تقوی سے ہے۔ یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ناقابل برداشت تھا جو نسل سے دولت اور طاقت پر فخر کرتے تھے۔ اب مخالف کھل کر سامنے آنے لگی، گلیوں میں طنز ہونے لگا، بازاروں میں مذاق ہونے لگا، لوگ مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر ڈرانے لگے، مگر ایمان دلوں میں اتر چکا تھا۔ جب ایمان دل میں اتر جائے تو دنیا کا کوئی خوف انسان کو جھکا نہیں سکتا۔
اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیا حکم آنے والا تھا، وہ حکم جو مکہ کی خاموش فضا کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ پورے مکہ کے سامنے حق کا اعلان کرنا تھا، اور اس اعلان کے بعد ظلم کا ایک ایسا دور شروع ہوگا جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ محترم ناظرین، 3 سال گزر چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی، حکمت اور صبر کے ساتھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دے رہے تھے۔ چند دل ایمان کی روشنی سے منور ہو چکے تھے، مگر اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا حکم نازل ہوا کہ اب قریبی رشتہ داروں کو کھول کر ڈرائیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کے دین کا پیغام دیں۔ یہ آسان کام نہیں تھا، کیونکہ مکہ کا ہر قبیلہ اپنے بتوں اور اپنی روایات اور اپنے سرداری پر فخر کرتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے سامنے کسی کا خوف نہ سمجھا، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کا خوف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ کے لوگ حیران تھے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سب کو ایک جگہ کیوں بلایا ہے؟ قریش کے بڑے بڑے سردار بھی آ گئے، عام لوگ بھی جمع ہو گئے، ہر شخص انتظار کر رہا تھا کہ آخر بات کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ہی پرسکون انداز میں فرمایا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر موجود ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات مانو گے؟ مجمع سے ایک آواز بلند ہوئی، ہاں ہم ضرور مانیں گے، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ کسی ایک شخص نے بھی یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ 40 برس کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچائی، دیانت، ایمانت کی ایک ایسی مثال قائم کی تھی کہ جس کا اعتراض دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ الفاظ ادا کیے جنہوں نے مکہ کی فضا بدل دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کو چھوڑ دو، اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ سنتے ہی کئی چہرے غصے میں سرخ ہو گئے، لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، انہیں محسوس ہوا کہ آج ان کے عقائد اور ان کی روایات اور ان کی سرداری کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اسی لمحے ایک آواز بلند ہوئی، وہ آواز تھی ابو لہب کی۔ اس نے غصے میں کہا، تباہ ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں اس بات کے لیے جمع کیا ہے؟ یہ مخالفت کا باقاعدہ آغاز تھا۔ اس دن کے بعد قریش نے فیصلہ کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو ہر قیمت پر روکنا ہے۔ کبھی مذاق اڑایا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی شاعر، کبھی معاذ اللہ جادوگر اور کبھی دیوانہ کہا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر الزام کے جواب پر صرف حق کی دعوت دیتے تھے۔ اب ظلم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک محدود نہیں رہا، جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ قریش کی نظر میں مجرم بن گیا۔ غریب مسلمان سب سے پہلے نشانہ بنے، انہیں تپتی ریت پر لٹایا گیا، ان کے سینوں پر بھاری پتھر رکھے گئے، انہیں بھوکا پیاسا رکھا گیا، صرف اس لیے کہ وہ اللہ ایک کہنا چھوڑ دیں، مگر ان کے لبوں پر یہی صدا تھی، اللہ ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو تکلیف میں دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل غم سے بھر آتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں صبر کی تلقین فرماتے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ حق آخر غالب ہوگا۔ آزمائش ابھی ابتدائی تھی، آگے ایسے دن بھی آنے تھے، ایمان کی قیمت جان سے ادا کرنی پڑے گی، اور انہی دنوں میں کچھ ایسے عظیم کردار سامنے آئے جن کی ثابت قدمی قیامت تک اہل ایمان کے لیے مشعل راہ بن گئی۔ محترم ناظرین، اب وہ وقت آن پہنچا کہ مکہ کی گرم ریت پہلے ہی تپتی تھی، لیکن اب یہی تپتی ریت کچھ لوگوں کے لیے امتحان گاہ بن چکی تھی۔ صرف یہ ایک جملہ ہے، اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ الفاظ قریش کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا، جو بھی اسلام قبول کرے گا اسے ایسا عذاب دیا جائے گا کہ دوسرا شخص کلمہ پڑھنے کی ہمت نہ کرے۔ سب سے پہلے نشانہ وہ لوگ بنے جن کا کوئی مضبوط قبیلہ نہیں تھا، غلام، غریب اور بے سہارا مسلمان۔ قریش سمجھتے تھے کہ یہ لوگ سب سے پہلے اپنے ایمان کو بدلیں گے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کا دین انہیں دیا ہے وہ اس سے رخ پھیر دیں گے۔ ان عظیم لوگوں میں ایک نام آتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ایک غلام تھے، ان کے مالک نے انہیں جلتی ہوئی ریت پر گھسیٹا،
دوپہر کی دھوپ میں لٹایا تھا، ان کے سینے پر باری پتھر رکھے تھے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ مگر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہونٹوں پر صرف ایک ہلکی سی آواز تھی، یعنی کہ آہد آہد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ محترم ناظرین، یہ الفاظ صرف آواز نہیں تھے، یہ ایمان کا اعلان تھا۔ یہ اعلان تھا جسم کو تکلیف دی جا سکتی ہے مگر دل میں بسے ایمان کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں باہر نکالا جا سکتا۔ ادھر ایک اور گھرانہ بھی آزمائش سے گزر رہا تھا۔ حضرت یاسر اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ اور ان کے صاحبزادے حضرت عمار، یہ پورا خاندان اسلام لا چکا تھا۔ قریش انہیں روزانہ اذیتیں دیتے، مارا جاتا، محترم ناظرین دھوپ میں کھڑا کیا جاتا، دباؤ ڈالا جاتا۔ اگر اسلام نہیں چھوڑا تمہیں اس سے زیادہ تکلیفیں اور اذیتیں دی جائیں گی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تخلیق دیکھی، آپ کے دل پر گہرا اثر ہوا، لیکن اللہ کی طرف سے ابھی قتال کی اجازت نہیں تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، اے آل یاسرہ صبر کرو، تمہارا وعدہ جنت ہے۔ یہ چند الفاظ زخمی دینیوں کے لیے سب سے بڑی تسلی تھی۔ یہ وہ دردناک لمحہ تھا کہ حضرت سمیہ نے ظلم کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، انہوں نے اپنے ایمان کا ایسا سودا کیا کہ اسی ثابت قدمی کے ساتھ وہ اسلام کی پہلی شہیدہ بن گئی۔ ان کی شہادت نے مسلمانوں کے دل غم سے بھر دیے، مگر ان کے حوصلے نہیں توڑے، بلکہ انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے راستے میں دی گئی ہر قربانی ہمیشہ کے لیے زندہ رہتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ دیکھتے تھے، ہر زخمی جسم، ہر مظلوم مسلمان، ہر آنسو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنے ساتھیوں کو مایوس نہیں ہونے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بار بار اللہ کی رحمت اور آخرت کی کامیابی کی امید دلاتے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو صحابہ کرام جو ابھی نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے ان کو بتا رہے تھے، مگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ تھے جو ایک بار تاجدار بطحہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ لیتے تو انہیں دنیا بھر کے ظلم، ستم، غم ہی بھول جاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ابھی ایک تو پردہ ظاہر کیا ہے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل شان جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہے، اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ انہیں عطا کر کے بھیجتا، یعنی کہ ظاہر کر کے بھیجتا جو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہیں، تو اگر 5000 سال پہلے بھی بوسیدہ ہڈی زمین پر پڑی ہوتی تو اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جاتا تو وہ ہڈی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر زندہ ہو جاتی۔ تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہوں گے تو انہیں ساری دنیا کی تکلیفیں کیوں نہ بھول جاتی ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بار بار اللہ کی رحمت اور آخرت کی کامیابی کی امید دلاتے۔ قریش کو یقین تھا کہ ظلم سے اسلام ختم ہو جائے گا، لیکن ہر نئے ظلم کے بعد کوئی نہ کوئی نیا دل اسلام کو قبول کر لیتا۔ جتنا ظلم بڑھتا اتنا اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا۔ قریش حیران تھے، یہ کیسا دین ہے جس کے ماننے والے تکلیف میں مسکراتے ہیں، مار کھا کر بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑتے اور موت کے سامنے بھی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں۔ مگر یہ آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ قریش اب صرف غریب مسلمانوں پر ظلم کرنے پر مطمئن نہیں تھے، اب ان کی نظریں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھیں۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا، دعوت اسلام کو ہر قیمت پر روکنا ہے۔
मजाक, धमकियां, रिश्वत, लालच और फिर कत्ल की साजिशें अब एक के बाद एक आजमाइशें आने वाली थीं। जहां कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादक और अमीन कहकर पुकारा जाता था, आज वही लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से खौफजदा थे। उन्हें मालूम हो चुका था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सिर्फ चंद बुतों तक नहीं बल्कि उनके गुरूर और उनकी सरदारी और उनके बातल निजाम को चैलेंज कर रहा है। कुरैश के बड़े बड़े सरदार एक रात दारुल नदवा में जमा हुए। हर शख्स की चेहरे पर परेशानी नुमाया थी। एक सरदार ने कहा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इसी तरह फैलती रही तो हमारे मबूतों की कोई हैसियत बाकी नहीं रहेगी। दूसरा बोला, अरब के कबाइल हमारी बात सुनना छोड़ देंगे। तीसरा गुस्से से बोला, किसी भी कीमत पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकना होगा। फैसला हो गया कि अब सिर्फ मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, अब जुल्म होगा। ऐसा जुल्म जिसे दिल देखकर कमजोर दिल कांप जाएं। अगले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा की तरह खाना काबा तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुकून से अल्लाह ताला की नमाज अदा करने लगे। कुरैश के चंद सरदार एक तरफ बैठे हंस रहे थे और अबू जहल भी मौजूद था। देखते हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज उन्हें ऐसी तकलीफ दो कि वो दोबारा नमाज पढ़ने ना आए। मोहतरम नाजरीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे। इसी दौरान एक शख्स ऊंट की ओजरी उठाकर लाया और उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर रख दिया। वो सब जोर जोर से हंसने लगे, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे। ना गुस्सा मोहतरम नाजरीन, ना बद्दुआ, ना इंतकाम, सिर्फ अपने रब के हुजूर हाजिरी थी। ये खबर जनाबे हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तक पहुंची। वो दौड़ती दौड़ती आईं। उन्होंने रोते हुए अपने वालिदे ग्रामी की पुश्त से वो गंदगी हटाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल कर ली, फिर अल्लाह ताला से दुआ की। ये मंजर देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात के लिए इंतकाम नहीं लिया। जुल्म बढ़ता जा रहा था। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर कांटे बिछाए गए, कभी गंदगी फेंकी गई, कभी गलियों में बच्चों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगाया गया। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर हमेशा खैर और हदायत की दुआ रहती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे ये लोग दुश्मन जरूर हैं, लेकिन अगर इनके दिल बदल जाएं तो यही इस्लाम के मुहाफिज बन सकते हैं। एक दिन अबू जहल गुस्से में कसम खाई कि अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा के पास सजदा करते देख लूं तो इनकी गर्दन माज़अल्लाह कुचल दूंगा। मगर जब वो आगे बढ़ा तो अचानक खौफजदा होकर पीछे हट गया। मोहतरम नाजरीन, बाद में उसने कहा कि उसे अपने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक खौफनाक मंजर दिखाई दिया। अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत खुद फरमा रहा था। कुरैश ने हर तरीका आजमा लिया, लालच दिया, कहा अगर तुम्हें दौलत चाहिए तो हम मक्का का सबसे अमीर आदमी बना देते हैं। कहा अगर हुकूमत चाहिए तो हम तुम्हें अपना सरदार मान लेते हैं। अगर बादशाहत चाहिए तो हम तुम्हें बादशाह बना देते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये लोग मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे हाथ पर चांद रख दें तब भी मैं इस दावत को नहीं छोड़ूंगा यहाँ तक कि अल्लाह उसे गालब कर देगा और मैं इसी रास्ते में जान दे दूंगा। ये अल्फाज कुछ छोटे अल्फाज नहीं थे। ये अल्फाज सुनकर कुरैश को यकीन हो गया कि ये शख्स दुनिया के लिए नहीं आया, ये अल्लाह के हुक्म पर खड़ा है और इसे इंसान को ना दौलत खरीद सकती है, ना इक़्तिदार और ना धमकियां। अब कुरैश ने फैसला कर लिया। उन्होंने कहा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं झुकते तो उनके पूरे खानदान को सजा दी जाए। चनाचा ऐसा जुल्म शुरू होने वाला था जिसने 3 साल तक बनी हाशिम को शदीद भूख, प्यास और तन्हाई में मुब्तला रखा। ये था शेबे अबी तालब का मुहासरा, वो 3 साल जिसमें बच्चों के रोने की आवाजें पहाड़ों तक सुनाई देती थीं। माएँ अपने बच्चों को भूख से तड़पता देखती थीं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ सब्र, दुआ और अल्लाह पर कामल भरोसा रखे खड़े थे। मक्का की गलियों में एक ऐलान ही गूंज रहा
تھا۔ قریش نے فیصلہ کر لیا کہ اب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں بلکہ ان کے پورے خاندان کو سزا دی جائے گی۔ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دے گا اس سے کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا، کوئی اس سے رشتہ نہیں رکھے گا، کوئی اس سے بات نہیں کرے گا، کوئی اسے کھانے کا ایک دانہ بھی نہیں دے گا۔ یہ فیصلہ صرف زبانی نہیں تھا، قریش نے ایک تحریری معاہدہ بھی لکھا، اس پر اپنے سرداروں کی مہریں لگائیں اور اسے خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا تاکہ ہر آنے والا دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنی ہاشم کا مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنو ہاشم اور ان کے ساتھی مکہ سے کچھ فاصلے پر ایک تنگ وادی میں منتقل ہو گئے، اور اس وادی کو طریق شیب ابی طالب کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ محترم ناظرین، یہ کوئی آرام گاہ نہیں، یہ صبر کا میدان تھا، یہ وفا کی آزمائش تھی، یہ ایمان کی کسوٹی تھی۔ دن گزرتے گئے، پھر ہفتے، پھر مہینے، لیکن قریش کا دل نہ پگھلا۔ وادی کے اندر کھانے پینے کی چیزیں ختم ہونے لگیں، بچے بھوک سے ہلکتے، مائیں انہیں سینے سے لگا کر تسلی دیتی، بزرگ کمزور ہوتے جا رہے تھے، اور رات کی خاموشی میں بھوک سے روتے بچوں کی آوازیں وادی سے نکل کر مکہ تک پہنچ جاتی تھیں۔ محترم ناظرین، بعض اوقات کئی دن تک درختوں کے پتے کھا کر بھی گزارا کیا گیا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ کسی کی زبان پر بھی شکایت نہیں تھی، ہر دل میں صرف ایک یقین تھا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے درمیان چلتے اور ہر ایک کی دلجوئی کرتے، کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے، کسی بوڑھے کو صبر کی تلقین کرتے، کسی غمزدہ ماں کو جنت کی خوشخبری سناتے۔ خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکے رہتے لیکن دوسروں کا حوصلہ بڑھائے رکھتے۔ یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تھی کہ وہ اپنی امت کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے تھے۔ اگرچہ قریش نے ہر راستہ بند کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ نرم دل انسان بھی پیدا کیے تھے۔ رات کی تاریکی میں چند لوگ خاموشی سے کھانے کی بوریاں اونٹ پر لاد کر شیب ابی طالب کے قریب پہنچا دیتے۔ اگر قریش کو خبر ہو جاتی تو وہ انہیں دمکاتے، مگر رحم کے کچھ چراغ ابھی بھی بجھے نہیں تھے۔ 3 سال، محترم ناظرین، پورے 3 سال یہ آزمائش جاری رہی۔ قریش والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر اس لیے ظلم کر رہے تھے کہ اگر انہیں بھوکا رکھا جائے گا تو ان کے دل بدل جائیں گے، یہ اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ آخر کار مکہ کے چند انصاف پسند لوگوں نے اس ظالمانہ معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے کہا، یہ کیسا انصاف ہے؟ عورتیں، بچے، بوڑھے صرف رشتہ داروں کی وجہ سے بھوک برداشت کریں۔ ان کی کوششوں کے بعد بائیکاٹ ختم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی شعب ابی طالب سے باہر تشریف لائے، یہ آزمائشیں ختم ہوئیں۔ ایک اور غم ان کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ ایسا غم تھا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دل کو متاثر کیا۔ چند ہی عرصے کے بعد 2 ایسی عظیم شخصیات دنیا سے رخصت ہوئیں جو ہر مشکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑی تھی۔ ایک تھی وفا، محبت اور قربانی کی عظیم مثال جناب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسرے تھے وہ چچا جنہوں نے تمام تر اختلافات کے باوجود قبیلے کی روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی، جناب ابو طالب۔ اسی وجہ سے اس سال کو تاریخ نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا تھا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے وہ عظیم خاتون اس دنیا سے رخصت ہوئی جنہوں نے نبوت سے پہلے دن سے لے کر ہر مشکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، حضرت خدیجہ۔ جب پوری دنیا نے انکار کیا تو انہوں نے یقین کیا، جب لوگوں نے مخالفت کی تو انہوں نے حوصلہ دیا، جب مسلمان بھوک اور تکلیف میں تھے تو وہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ صرف ایک بیوی کی جدائی نہیں تھی، یہ ایک سچی رفیق اور مخلص ساتھی تھیں۔ ابھی جناب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غم تازہ تھا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد جناب ابو طالب دنیا سے چلے گئے۔ ان کی وفات کے بعد قریش کی جرأت اور بڑھ گئی۔ انہیں لگنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی ظاہری سہارا باقی نہیں رہا۔ یہی وجہ تھی کہ اسی سال کو تاریخ نے عام الحزن یعنی غم کا سال کہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے
تھے کہ اگر مکہ کے لوگ حق قبول نہیں کر رہے تو شاید کسی اور شہر کے لوگ اس پیغام کو سمجھ لیں۔ چنانچہ آپ نے طائف کے سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ سفر آسان نہیں تھا، گرم صحرا، لمبا راستہ اور دل میں صرف ایک امید، شاید یہاں کے لوگ اللہ کے پیغام کو قبول کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کے با اثر لوگوں کو نہایت محبت اور حکمت کے ساتھ اسلام کی دعوت دی، مگر جو جواب ملا وہ تاریخ کے سب سے تکلیف دہ واقعات میں شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے صرف دعوت کو نہیں ٹھکرایا بلکہ شہر کے آوارہ لڑکوں اور باغ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ محترم ناظرین، ہر طرف سے پتھر برسنے لگے۔ پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر لگ رہے تھے۔ قدم زخمی ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہنے لگا، یہاں تک کہ جوتیاں خون سے بھر گئیں، لیکن زبان پر نہ شکایت تھی نہ بد دعا تھی، صرف صبر۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر سے باہر ایک باغ میں پہنچے، تھکے ہوئے تھے، زخمی اور جسمانی طور پر بھی بے حد کمزور۔ وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے حضور ایک ایسی دعا کی جس میں بندگی، عاجزی اور اللہ پر کامل یقین یعنی بھروسہ تھا۔ اے اللہ، میں اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے قدری کی شکایت صرف تیرے حضور کرتا ہوں۔ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی تکلیف کی پرواہ نہیں۔ یہ دعا صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے رب پر کامل اعتماد تھا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا۔ پہاڑوں کو فرشتوں نے عرض کیا، اگر آپ حکم دیں تو طائف کے دونوں پہاڑ ایک ساتھ ملا دیں، مگر یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سامنے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا بلکہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہی فرق تھا عام انسان اور رحمت للعالمین اور محترم ناظرین باقی نبیوں میں بھی، کیونکہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، بہت ساری قومیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جب ان سے برداشت نہیں ہوا تو انہوں نے بد دعا کی اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ مگر ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ یا الہی، مجھے ان کی آنے والی نسلوں میں سے اسلام کی خوشبو آتی ہے۔ جو لوگ آپ کو پتھر مار رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے ہدایت کی دعا کر رہے تھے۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کافروں نے، قریش والوں نے ہر طرح کا ظلم اور ستم کیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رب پر بھروسہ تھا، اور یہی بھروسہ ایک دن پوری دنیا میں اسلام پھیلانے والا تھا۔ پھر اس کے بعد یہاں تک اس لوگوں نے کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر لیا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس مکہ شہر کو چھوڑ کر آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مدینہ چلے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ غار ہیرا کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے مکہ کے پہاڑوں کی طرف دیکھ کر یہ الفاظ کہے کہ اے مکہ والو، کاش تم لوگ مجھے سمجھ جاتے اور دین حق پر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان لے آتے تو میں کبھی بھی مکہ کو چھوڑ کر نہ جاتا، کیونکہ مجھے مکہ سے بہت پیار ہے۔ محترم ناظرین، ان تکلیفوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مکہ کو چھوڑ دیا، اور کئی تکلیفوں کے بعد یہاں بھی کافروں نے اپنی حد کر دی۔ انہوں نے ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمندر کے راستے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے قریب پہنچے، مدینہ والے کئی دنوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر تھے، یہاں تک کہ یہودی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے منتظر تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب، جس کا ابھی نیا نام مدینۃ المنورہ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد اس کا نام
मदीनातुल मुनव्वरा रखा गया। वहाँ लोगों ने बहुत जोश और जज्बे के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरपूर खुशी से इस्तकबाल किया। शमे रोशन की गई, हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। वो यसरब जिसे कोई पूछता तक नहीं था, अब वहाँ एक नई दुनिया आबाद होने वाली थी। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि वहाँ एक नई जन्नत अल्लाह ताला ने आबाद कर दी। जन्नत की तो कोई हैसियत नहीं जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदमे मुबारक लगा दिए, वहाँ अल्लाह ताला की 1000 जन्नतें भी कम पड़ जाती हैं। मोहतरम नाजरीन, इस तरह फिर मदीना मुनव्वरा से एक नए इस्लाम का आगाज हुआ। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे मक्का फतह किया, इंशाअल्लाह आने वाले एक नए मौजू में इस सारे वाक़यात का जिक्र किया जाएगा। हमारे पास वसाइल ज़रूर कम है, मगर हम हर तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मोहतरम नाजरीन, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे सदका जारिया समझकर ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल MU वाइस TV को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द ही एक ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।